آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جب یہ اطلاعات اور یہ خبر بھارت تک، ہندوستان تک پہنچی تو انہوں نے اپنی سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے اس اجلاس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی اور اپنی سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ آج صبح جب ہم بیٹھے تھے دفتر خارجہ میں تو تب تک بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اس پروسیس کو سکٹل کرنے کے لیے بھارت کی تگ و دو جاری ہے۔ آج میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے۔ وہ مسئلہ جس کو بھارت نے بڑی خوبصورتی سے مختلف چالوں کے ذریعے، مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا، کبھی سملہ معاہدہ کی آڑ میں اور کبھی دو طرفہ گفتگو کا جھانسا دے کر آج وہ بے نقاب ہو گیا اور 5 دہائیوں کے بعد، در حقیقت 1965 کے بعد پہلی مرتبہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے زیر بحث آیا اور آج سلامتی کونسل نے اس پر غور و فکر کیا۔ میں سب سے پہلے سلامتی کونسل کے تمام ممبران کا اپنی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارش کو اور معاملات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے وہ ہندوستان کے ٹریک میں نہیں آئے اور انہوں نے یہ اجلاس کنوین کیا جو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ نہ صرف یہ اجلاس کنوین ہوا، آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ اس اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ فار پولیٹیکل افیئرز کے مندوب کو اور پیس کیپنگ افیئرز کے جو ان کے نمائندہ ہیں، جن کو ٹیکنیکل زبان میں ہمارے فارن آفس والے UN موگب کہتے ہیں، ان کے نمائندوں کو کہ وہ اپنی اسیسمنٹ، اپنی رپورٹس جو ہیں اور جو فیکچول پوزیشن ہے وہ شیئر کریں۔ چنانچہ انہوں نے وہ شیئر کی اور اس کے شیئر کرنے کے بعد وہاں گفتگو ہوئی اور میری اطلاعات کے مطابق مفصل گفتگو ہوئی اور مختلف ممبران نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس رائے میں ان کی تشویش اور وہاں جو ایک ہیومن رائٹس سچویشن، کرفیو کا سماں ہے، دنیا جانتی ہے کہ آج 12واں دن ہے، کرفیو جاری ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، باہر کی دنیا کو حقائق ان سے اوجھل رکھے جا رہے ہیں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے۔ براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ پاور کرانا ہے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی ہماری سفارتی، ہماری اخلاقی اور ہماری سیاسی سپورٹ جو ہے وہ جاری رہے گی، اور جب تک انہیں حق کی خود ارادیت کی منزل وہ نہیں پا لیتے انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ آخری بات، آج 3 میسیجز بڑے کلیئر ہو کے سامنے آئے ہیں، دنیا کے سامنے آئے، عوام کے سامنے آئے۔
ایک میسج ہے کشمیری نہتے کشمیریوں کے لیے، اور وہ میسج بڑا واضح ہو گیا 14 اور 15 کو کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دوسرا میسج ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ آج کا دن اٹس اے واٹر شیڈ، یہ ایک نئی کروٹ لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کشمیر کی جد و جہد نے، اور انشاءاللہ آج تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کا حل نکلنا چاہیے، اور آبویسلی دنیا کی پریفرنس ہے کہ پیسفل ذرائع سے نکلنا چاہیے، اور پاکستان کی بھی یہ ترجیح ہے کہ ہماری پہلی ترجیح ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پرامن ذرائع اور پرامن طریقوں سے اس کا حل نکلنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے ممبران کا، جنہوں نے ہماری درخواست پر 72 گھنٹوں کے اندر رکاوٹوں کے باوجود اجلاس طلب کیا، اور آج یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ اگر ہندوستان کی قیادت طفل تسلیاں دینا چاہتی ہے اپنی عوام کا منہ بند کرنے کے لیے تو 100 دے، یہ مسئلہ اب اندرونی نہیں رہا، یہ دنیا کی نظر میں آ گیا ہے، کشمیر سینٹر سٹیج ہے۔ تھینک یو۔ تھینک یو ایما جی، 1 by 1 کوشچن ہوگی جی متین صاحب۔ جی شکریہ وزیر خارجہ، آپ نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی، لیکن اگر آپ پچھلے 2 گھنٹے کی انڈیا سے آنے والے پیغامات پر نظر ڈالیں تو بھارتی وزیر دفاع نے نیوکلیر آپشن پہ جانے کا بھی کہہ دیا ہے، تو آپ اس کو کتنی سیریس تھریٹ سمجھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہندوستان کی طرف سے پاکستان پہ حملے کا جو اشارہ یا خدشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ظاہر کیا تھا، اب تھریٹ لیول کتنا ہے اور اس سے کیسے نپٹیں؟ ایک سیکنڈ، دیکھیے متین بھائی، آپ نے بہت سنجیدہ سوال کر دیا ہے، میں اس کو اینٹیسپیٹ کر رہا تھا، اور میں آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع کا بیان آیا ہے، اور جب سے وہ بیان آیا ہے چونکا دینے والا بیان تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ذمہ دار شخصیت اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکتی ہے، چنانچہ فارن آفس نے فی الفور اس پر ایک مشاورت کا عمل جاری کیا، اور اس مشاورتی عمل کے بعد ہم نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے، اور میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے شیئر کرتا ہوں، اور یہ میں زبانی بات نہیں کروں گا کیونکہ مسئلہ اتنا یہ سینسٹیو ہے اور انہوں نے اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ یا جملہ نکل جائے جس کو مسکنسٹرو کیا جائے۔ یہ ہمارا رسپانس ہے ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف دی انڈین ڈیفینس منسٹر۔ The substance and timing of the Indian Defence Minister's statement is highly unfortunate and reflective of India's irresponsible and belligerent behavior. It further exposes the pretense of their no first use policy, to which we have never accorded any credence. No first use pledge is non-verifiable and cannot be taken at face value, especially when development of offensive capabilities and force postures belie such claims. Pakistan has always proposed measures relating to nuclear restraint in South Asia and has eschewed measures that are offensive in nature. Pakistan will continue to maintain a credible minimum deterrent posture. جی ہاں طارق صاحب۔
طارق محمود فرام نیوز. وزیر خارجہ صاحب, آپ نے شروع میں بڑے تشریح میں بتایا کہ یہ سلامتی کونسل میں ڈسکس ہونا ہی ہماری کامیابی ہے کیونکہ بھارت کو صرف کروانے کی کوشش کر رہا تھا. کیا آپ تھوڑا سا مزید بتائیں گے کہ کنکریٹ کیا آؤٹ کم ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا؟ اور دوسرا, آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم پلیبسائٹ کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ہیں, تو اس کے لیے چونکہ آپ یہ نیشنل فورم پہ اور اس فورم پہ جس پہ ہم لانا چاہتے تھے وہاں پہ آ چکے ہیں, تو اس منزل کے حصول کے لیے کیا ہماری پالیسی ہے, آگے کے اسٹیپس کیا ہوگا؟ دیکھیے دیکھیے میں پہلے عرض کر چکا, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے, میں پہلے شاید نہ کہتا پر اب کھل کے کہہ دیتا ہوں. ہمیں جب تک یہ اجلاس شروع نہیں ہوا ہمیں یہ لالے پڑے رہے کہ ابھی رکاوٹ آئی اور ابھی رکاوٹ آئی, کیونکہ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی تھی جس کی کہ ہم توقع نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ وہ ہو گیا. ٹھیک, یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اٹس اے بگ اسٹیپ فارورڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جو دفتر خارجہ سے منسلک رہے سفارتکار اور اس کی نوعیت کو اور نزاکت کو سمجھتے ہیں, انہیں احساس ہوگا کہ یہ آج کتنا بڑا قدم ہم نے آگے لیا ہے. اب اس قدم کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کل انشاءاللہ ہم مزید بیٹھ کر اسیس کریں گے کہ ہم نے یہ پیش رفت حاصل کر لی ہے, اب مزید ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, اور اس کی مشاورت کے بعد میں آپ سے مزید انگیج کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو اعتماد بھی دوں گا. جی ابھی سر اوکے. سر اسلامی کونسل سے بہت سا اجلاس ہوا, ختم ہو گیا, لیکن آؤٹ کم کیا ہے؟ عام پاکستانی کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ آؤٹ کم کیا آیا ہے؟ کیا جو کشمیری اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہے وہ اسی طرح لاک ڈاؤن رہیں گے اور پاکستان اسی طرح سفارتی کوششیں کرتا رہے گا؟ دیکھیے بی بی, عام پاکستانی جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے راستے میں کیا چیلنجز تھے, کیا رکاوٹیں تھیں, اور کس طرح پاکستان نے ان کو عبور کیا. عام پاکستانی جو ہے نا وہ پیغام اپنا دے چکا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور اس کا اظہار بھی وہ کر چکا ہے. عام پاکستانی یہ بھی جانتا ہے, اور الحمدللہ آج یہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ OIC نے مطالبہ کیا ہے کہ کرفیو فل فور اٹھایا جائے. سن لیجئے نا, کوئی بجلی کا بٹن نہیں ہے جس پہ وہ ہاتھ رکھیں اور آپ کے سامنے ایک نتیجہ نکل آئے. ڈپلومسی, یو چپ ان, یو موو اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر اتنا آسان ہوتا اور اتنا آسان بٹن ہوتا تو 72 سال سے بھی مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. ناؤ دا فیکٹ, آپ جو کہہ رہے تھے آج سے 48 گھنٹے پہلے کہ کہاں ہے امہ کیوں خاموش ہے, تو ان کے ادارے نے جو امہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک بڑا واضح بیان دیا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو کشمیریوں کی اس پلائٹ کے ساتھ منسلک کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کی ہارڈ شپ میں ان کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور انشاءاللہ اس کو فردر ہم ڈیولپ کریں گے. The lady at the back. And you're from? AFP. Okay. Just to follow up on your various statements, could you just explain in English about what happened in the phone call between the Prime Minister and President Trump? What really took place there? Thank you. Well, as you know, the Prime Minister of Pakistan had taken a decision to engage with world leaders to draw their attention to the rapidly deteriorating situation in the Indian occupied Kashmir, especially after the unilateral measures taken by India. He had spoken to different leaders, and he had also expressed a desire to speak to President Trump. As you know, President Trump and Prime Minister Imran Khan had a very
good meeting in Washington when he was invited for that official visit. And President Trump also offered mediation, which was welcomed by Pakistan and rejected by India. Today, the Prime Minister had a good conversation with him. He apprised him of the situation on the Indian side of Kashmir, how delicate, how concerning, and how alarming it was and it is, and how concerned we are that by this unilateral action, India has precipitated and has threatened regional peace and security. He also apprised him that today the Security Council would be discussing this issue, the Kashmir issue, for the first time in perhaps 5 decades, and we expect the US to play a constructive role in conveying to them that they should act responsibly, not escalate tensions in the region, and avoid human rights violations, because we are getting horrific accounts of that. He also discussed with him the Afghan peace process, how important it is for Pakistan to see that this process reaches its logical conclusion and there is peace and reconciliation in Afghanistan, because not just the region, Pakistan, besides Afghanistan, will be a net beneficiary of that. President Trump was sensitized by the Prime Minister on the delicate situation the region is facing, and he took note of that, and he said that he would engage with the Indian Prime Minister and remain in touch with the Prime Minister of Pakistan. इधर भी बारी आए वहाँ से क्या सर, इसमें कोई शक नहीं कि आप जो आज इजलास हुआ है आप लोगों की काबिज की वजह से एक तारीखी कामयाबी है, और मसला कश्मीर जो ट्रंप के सालसी की बात, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज यही वजह है कि आपने वही ज़बान इस्तेमाल की है जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के जवाब में आनी चाहिए थी, वैसी नहीं। आप नहीं जवाब दे सकते थे वैसा, तो आप शेख रशीद से दिला देते, मुराद सईद से दिला देते, क्योंकि इस वक्त कौम को हिंदू कश का जवाब चाहिए था। आप नागा प्रबंध बने हुए हैं। आप सुन लीजिए, आपका एक एक जुमला दुनिया नोट कर रही है, दुनिया गौर कर रही है। दुनिया को साथ लेके चलना है आपने, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, अपने आप को कोने में नहीं लगाना। ये जो आज हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा ने बयान दिया है, उन्होंने, मुझे इजाज़त दीजिए लफ्ज़ सख्त है, हिमाकत की है। इन्होंने जो पाकिस्तान कहता था और दुनिया तवज्जो नहीं देती थी कि मसला कश्मीर पर तवज्जो दो, ये एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। 2 एटमी कुव्वतें हैं, हमसाया मुल्क हैं, और अगर ये मसला इस तरह सुलझता रहा तो ये फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। आज उस बयान ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। जी रास्ता रास्ता थैंक यू सर। राशिदा सियाल अब तक टीवी से। सर ये फरमा दीजिए कि बार बार ओपोजिशन की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर साहब आपसे मिनिस्टर साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऑपोजिशन की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि भारत के साथ सिर्फ सफीर को वापस भेजना नाकाफी है, मुकम्मल तौर पे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएं।
ایک تو اس کے اوپر فرما دیجیے, دوسرا کچھ حد تک ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ کا اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے, انڈین کاؤنٹر پارٹ سے یا پرائم منسٹر صاحب؟ آپ توقع کرتی ہیں کہ میں انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کروں جب وہ وہاں خنجر مار رہا ہے, ذبح کر رہا ہے کشمیریوں کو, میں اس سے رابطہ کروں؟ ہرگز نہیں کروں گا. جب تک وہ کرفیو ہٹاتے نہیں ہیں, جب تک وہ جبر اور ظلم کی داستان سمیٹتے نہیں ہیں, کس طرح اس سے رابطہ کروں؟ وہ قاتل ہیں, وہ غاصب ہیں, وہ انہوں نے جمہوری قدر کو پامال کیا, وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں, اور آپ رابطے کی توقع کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. پاکستان نے جتنا اعتدال کا مظاہرہ کیا, پاکستان نے جتنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا, ایسا کبھی نہیں ہوا. اور آج جب وہ جارحیت پر اتر آئے ہیں, ہم نے, آپ نے دیکھا جارحیت ان نے کی, ہم نے دفاع کیا. آج آپ نے دیکھا کہ قانون کی دھجیاں, سلامتی کونسل کی قراردادوں کی دھجیاں اور فورسبل انیکسیشن کا فیصلہ بھارت نے کیا. اور آج آپ کہتی ہیں کہ ہم رابطہ کریں؟ ہرگز نہیں. آر ایس ایس کی سوچ والوں سے, جن کی تربیت, جو آر ایس کی صفوں سے جنہوں نے جنم لیا ہے, جو مسولینی اور ہٹلر کے فلسفے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں, ان سے رابطہ بے سود ہوگا. جی لاسٹ کوشچن جی خالد صاحب پلیز ایکسپریس. ڈاکٹر صاحب, رشین آفیشل کی جانب سے آ رہا ہے کہ بائی لیٹرل اور شملہ ایگریمنٹ کے تحت یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. کیا جو ریزولوشن ہے یو این کی وہ آج کی میٹنگ کے بعد ایڈجسٹ کرتی ہیں؟ آج یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان میں دوبارہ زندگی آ گئی ہے. آپ کو مبارک ہو قوم کو, جو وہ کہتے تھے نا باسی ہو گئی, ارے تازہ ہو گیا کام. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کم سے کم ڈیٹرنس برقرار رکھے گا, اس سے ان کے ایٹمی ہتھیاروں میں پہل نہ کرنے کے دعوے کی بھی نفی ہوئی ہے. بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی شدت اور وقت انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے.